ناظرین، ممتاز تجزیہ نگار ایران سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں راشد نقوی صاحب. تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کے لیے. نقوی صاحب بہت سی باتیں آپ سے پوچھیں گے مگر ایک تو یہ کہ وہاں کیا کیفیت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جو یہ ایک تو ہم ریلیاں نکل رہی ہیں، خدا نخواستہ جو شہید ہوتے ہیں ہمارے لیڈر تو کھلم کھلا آ کے وہ جنازہ پڑھتے ہیں، کوئی خوف کا عالم ہمیں نظر نہیں آتا. تو ایک تو وہاں سین کیا ہے، اور ابھی جو یہ ٹرمپ نے ابھی تقریر کر کے دوبارہ سے اس نے کی ہے گفتگو، اس کے بعد کیا تاثر ہے؟ اور زیادہ سخت بیانات آ رہے ہیں ایرانی لیڈرشپ کی طرف سے کہ ہم اب جو اگر وہ بوٹ آن دی گراؤنڈز لاتے ہیں تو بچ کے کوئی نہیں جائے گا. پہلے یہ کہ وہاں پہ کیا کیفیت ہے. نقوی صاحب ایک ایڈ کرتا چلوں، وہ بھی سن لیجئے گا، اس کا بھی رہنمائی کیجئے گا. وہاں پر کل میں نے دیکھا کہ پاکستانی جھنڈے لہرائے جا رہے تھے اور پاکستان کے حق میں اور تشکر میں نعرہ بازی بھی ہو رہی تھی. یہ سفارتکاری کا جو ہے وہ ثمرات ہیں؟ جی آپ کی اب دیکھیں 3-4 سوال ہے، لیکن میں پہلے آپ کو قاضی صاحب ایک بریکنگ جی آج یہاں پہ ایران کا نئے سال شروع ہونے کو 13 دن مکمل ہو گئے، اور یہ سارے کے سارے 13 دن جنگ کی حالت میں ختم ہوئے ہیں. ان کے ایک ٹریڈیشن میں ایک چیز شامل ہے کہ 13ویں دن یہ تمام ایرانی شہری 99 پوائنٹ سمتھنگ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کے اس میں رسم و رواج میں شامل ہے کہ یہ سب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور پارکوں میں مثلا پہاڑ کے دامن میں یا کھلی فضا میں کھلے آسمان کے نیچے یہ سارا دن گزارتے ہیں. تو آج جو ہے یہ صبح سے نکلے ہوئے ہیں، اور اس وقت اگر سیٹلائٹ سے کوئی اگر ایران کی تصویر دیکھے تو آپ کو ہر جگہ پہ، ہر سائے میں، ہر پہاڑ کے دامن میں، ہر پارک میں سر ہی سر نظر آئیں گے. تو خوف کا تو یہاں پہ کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی وہ ساری رسم و رواج جتنے نوروز کے ہیں وہ اسی طرح منا رہے ہیں. یعنی نقوی صاحب 2 اپریل 2026 ہے، کیا 2 اپریل 2025 جیسا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں دیکھیں، نیچرل، ان کو ڈے آف نیچر کہتے ہیں یہاں پہ، روز طبیعت کے نام سے یہاں پہ اس دن کو، آج کے دن کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے. تو مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں ہے. ویسے ہی لوگ جو ہیں وہ میدانوں میں اور کیا کہتے ہیں آپ پارکوں میں نظر آ رہے ہیں، ساری سر نظر آ رہے ہیں بچوں سمیت. یعنی یہ اس میں ان کے ایک اس میں کلچر میں شامل ہے کہ اس دن گھر میں رہنا جو ہے وہ بدشگونی ہے. وہ یہ ہمیشہ سے ہے، سالہ سال سے یہ ان کا ایک کلچر چلا رہا ہے. تو اس شدید جنگ کے اندر آپ یقین کریں کل کے جو یہاں پہ حملے ہیں، کل انہوں نے صحافیوں کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا ہے، سیاسی شخصیات کو ٹارگٹ کیا ہے. حملوں کی آوازیں، ڈرون، شور شرابہ، بم دھماکے یہ سب چلتے رہتے ہیں. لیکن آج اگر سیٹلائٹس کی کاش کی تصویریں جو ہے وہ جاتی ہیں دنیا کے سامنے کہ ایرانی قوم کتنی دلیر ہے اور کس طرح روٹین کی اپنی زندگی گزار رہی ہے. اور جو آپ نے پاکستان کے عنوان سے کہا ہے تو یہاں پہ نا گزشتہ 33 راتوں سے، یعنی جب سے یہ ان کے سپریم لیڈر شہید ہوئے ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی، تو اس رات سے لے کے آج تک یہ مسلسل جو اہم شاہراہیں ہیں، اہم چوک ہیں، اہم جگہیں ہیں، وہ ہر رات کو جمع اکٹھے ہو جاتے ہیں رات کو 8 ساڑھے 8 بجے، اور پھر رات گئے تک 11 12 1 بجے تک جو ہے ان کے وہاں پہ پروگرام چلتے رہتے ہیں. ملی نغمے پڑھے جاتے ہیں اور کسے کہتے ہیں رجز خوانی ہوتی ہے، قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور مختلف جو اہم شخصیات آ کے بعد وہاں پہ اسپیچ بھی دیتی ہیں. جنگ کے عنوان سے تازہ ترین لوگوں کو چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو گزشتہ رات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ ایران کا ایک بڑا مشہور، تہران کی بات کر رہا ہوں، تہران کا ایک بڑا مشہور اسکوائر ہے انقلاب اسکوائر، جو بالکل یونیورسٹی آف تہران کے ساتھ ہے. بہت ہی اہم یہاں کا مرکز سمجھا جاتا ہے. تو وہاں پہ ایک رات پاکستان کے ساتھ منائی گئی، اور یہ جو مناظر آپ کہہ رہے تھے، اس دن پاکستان کے پرچم لہرائے گئے، خود اردو زبان میں ترانے یہاں پہ پیش کیے گئے. تو ایک لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ تہران کی عوام بالآخر پوری نقوی صاحب یہ جو آپ منظر کشی کر رہے ہیں، یہ تو ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں جنگ کا دور دور تک جو ہے وہ شائبہ نہ ہو. وہاں تو جنگ لگی ہوئی ہے، 35 روز ہو چکے ہیں، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ عوام نکلے ہوئے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑا حیران کر دینے والی جو ہے وہ مثالیں ہیں. اور جتنی بھی جنگیں لگی ہیں ایسا ماحول کہیں نہیں دیکھا جو آپ بتا رہے ہیں. اب معاملہ دوسری طرف ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ ایرانی قوم جس طرح آپ بتا رہے ہیں باہر نکلی ہوئی ہے، ایرانی قوم جو ہے وہ جشن منا رہی ہے، اپنے معمول کے کام کر رہی ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے. اور وہاں سے وزیر جنگ جو ہیں امریکہ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زمینی جنگ بھی لڑیں گے، اور زمینی جنگ 15 مقامات پہ لڑیں گے. انہوں نے 15 مقامات باقاعدہ طور پر امریکی میڈیا نے بتا بھی دیے
کہ وہ جو جزائر ہیں ان پر بھی جو ہے وہ قبضہ کیا جائے گا، ایٹمی تنصیبات پر قبضہ کیا جائے گا، تہران پر قبضہ کیا جائے گا، اور جو تیل اور گیس کی تنصیبات ہیں ان کو بھی کیپچر کیا جائے گا، بندرگاہوں کو کیپچر کیا جائے گا، ایئرپورٹ پہ فوجی بھیجے جائیں گے. کیسے ہوگا سر؟ جب ایرانی عوام باہر نکلی ہوئی ہے تو کیا بنے گا؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں اس بیان کے. ایک تو یہ کہ ایک سپر پاور کا جو ہے ایک وزیر جنگ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور ایک ایسی دھمکیاں ہیں جس کو انٹرنیشنل رولز کے اندر اور عالمی کنونشنز کے اندر، یونائٹڈ نیشن سے لے کے ہیومن رائٹس کے جتنے ہیں ان کے اندر اس طرح کی باتیں، اس طرح کی دھمکیاں عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں. ان بیانات کو سامنے رکھ کے ان عہدیداروں کے خلاف امریکی پریزیڈنٹ ہو یا ان کا وزیر جنگ ہو، اس کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جایا جا سکتا ہے، اور جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ عالمی ادارے کے جو دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور ملکوں کی اقتدار اعلیٰ کی سالمیت کی، عرضی سالمیت کی اور سوورنٹی کی بات کرتے ہیں، انہیں تو ان کو لے کے جانا چاہیے کورٹس میں، انٹرنیشنل کورٹس میں جانا چاہیے اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایران نے گزشتہ 47 سال جنگ لڑی ہے. میں اس کو بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کبھی بھی حالت جنگ سے کب نکلے ہیں. پہلے 8-9 سال انہیں صدام کے ساتھ جو ہے وہ الجھایا گیا، اور صدام کو جس طرح، یعنی یہ ڈاکومنٹس میں یہ پروف ہیں یہ چیزیں کہ 42 کنٹریز نے صدام کا ساتھ دیا تھا، جس میں امریکہ بھی شامل تھا، فرانس بھی تھا اور روس بھی. یعنی اس زمانے کی دونوں طاقتیں صدام کے ساتھ کھڑی تھی، اور انہوں نے بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں 8-9 سال جنگ لڑی ہے. لہذا یہ کہنا کہ وہ ابھی آ جائیں گے 16 مقامات پہ، 17 مقامات پہ، آپ یقین کریں میں جب یہاں کے پاس لوگوں سے پوچھتا ہوں کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ہمیشہ دور بیٹھ کے مارا ہے، یہ پہلی دفعہ ہمیں موقع. نقوی صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بہت بڑی بات کی ہے سر. انہوں نے ابھی جو دھمکی دی ہے وہ زمینی کارروائی کی دھمکی دی ہے. اگر وہاں پر ایران میں یا ان جگہوں پہ ان کے زمینی کارروائی ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کمانڈو آپریشن ہوتا ہے. میں ابھی کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب کا ایک بیان جو ہے وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر امریکی فوجی زمینی کارروائی کرتے ہیں تو اپنے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ کے جائے. تو کیا ایسا رسپانس ہوگا؟ اور یہ جو اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ وہاں پر 70,000 فوجی جو ہیں وہ امریکہ کے داخل ہوں گے، وہ کہاں سے داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا عراق کی طرف سے داخل ہو سکتے ہیں، ادھر گلف کی جانب سے داخل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس جو سامنے شواہد آ رہے ہیں، جگہ تو کوئی بچی نہیں جہاں پر ایران کے میزائلوں نے ان کو نشانہ نہ بنایا ہو. دیکھیں میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ان کے سپریم کمانڈر نے بات کی ہے، یہ ان کے عوام کے وہ جو لوگ ہیں، وہ مجاہد، وہ رضاکار کے جو اس وقت کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں 47 سالوں میں انہوں نے پیچھے بیٹھ کے ہمیں مارا ہے. کبھی صدام کو سامنے کیا ہے، کبھی کسی. ایک پہلی دفعہ ہے کہ امریکی خود ہمارے سامنے ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کلیش کے لیے آ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ تو ہماری عرصے سے خواہش تھی، آئیں اتریں، جہاں بھی اتریں گے ہم ان کو ایسی جگہ بھیجیں گے کہ جن کا ان کو نام و نشان نہیں ملے گا. یہاں پہ تو لوگوں نے کہا کہ کچھ چیزیں، کچھ گھر انہوں نے تیار کی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ ہم نے امریکنز کو جو ہے پکڑ کے رکھنا ہے. تو یہ قوم تو بھائی عرصے کے انتقام کی آگ میں جو ہے نا جل رہی ہے کہ وہ کس طرح ان امریکیوں سے اور اسرائیلیوں سے انتقام لے کے انہوں نے 47 سال تک ان کا جینا دو بھر کر رکھا تھا. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کس ایریے سے داخل ہوں گے، دیکھیں اس وقت 3 بڑے پوائنٹس جو ہے وہ سامنے لائے جا رہے ہیں. ایک جو ہے وہ ان کا بندر عباس کا علاقہ ہے، وہاں سے جو ہے ان کی جو ہے انٹرنس ہو سکتی ہے. ادھر سے بندر الانزلی کہتے ہیں، یہ جو رشیا اور ایران کا یہ مشترکہ، یہ جو نارتھ کا ان کا ہے، اس کی طرف بات کی جاتی ہے. عراق کی طرف، عراق کا جو نارتھ ہے اس کی طرف سے. تو اس کی پیش بندی تو یہاں پہ پہلے سے ہو چکی ہے. انہوں نے اس علاقے کو بوٹس آن گراؤنڈز کے عنوان سے اسپیشلی تیار کر رکھا ہے، کیونکہ شروع میں یہ تھریٹ تھا کہ اس علاقے سے جو اینٹی انقلاب فورسز جو بارڈرز پہ اس عرصے میں امریکہ نے اکٹھی کی اور بعض کے ساتھ ٹرمپ کے ڈائریکٹ جو ہیں وہ ٹیلی فونی رابطے تھے، تو اس کے لیے پیش بندی تو انہوں نے. نقوی صاحب چیچن فوج کی جانب سے، چیچن فوج جو ہے ان کی جانب سے یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ مدد کے لیے کہا ہے کہ ہم بھی ایران میں ایرانی بھائیوں کی مدد کریں گے اگر وہ زمینی فوج امریکن آتی ہے. تو کیا ایران میزبانی کرے گا ان کی اگر چیچن فوج جو ہے وہ مدد کے لیے آتی ہے؟ اور کسی اور ملک نے بھی مدد کے لیے اس طرح فوجی مدد کے لیے کہا ہے؟ جی میں اس وقت کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا کہ دنیا بھر کے اندر جو امریکہ کے جانی دشمن بیٹھے ہیں نا، جن سے امریکہ یعنی جن سے
इनकी वजह से अमेरिका, यानी आप यूं समझे ना कि जो अमेरिका के डसे हुए हैं दुनिया भर में, और जो मजलूमों का साथ देने के लिए, और जो जिनके अंदर जिहाद का जज्बा है, वो कह रहे हैं हम तो तैयार हैं दुनिया भर से, ये सिर्फ चीचन की बात नहीं कर रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र में तो अभी एक डाटा गुजरा है कि तकरीबन इन्हीं दिनों के अंदर, ये 4 या 5 दिनों के अंदर, इन्होंने एक अनाउंस किया था कि बूट्स ऑन ग्राउंड के मुकाबले में कौन कौन तैयार है। तो मैं देख रहा था 6.5 मिलियन का, 6 मिलियन कुछ का फिगर जो है वो अभी उसमें आया था कि लोगों ने अपने नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेसेस दे दिए हैं कि जिस वक्त हम कहेंगे, जहां कहेंगे हम तैयार बैठे हैं। मेरा ख्याल में कि इन अमेरिकन के लिए कि जो अभी आना चाहते हैं उनके लिए तो ईरानी काफी हैं। इंशाल्लाह आइंदा की जो बड़ी जंग अगर होती है, कोई आलमी जंग होती है ज़ायनिज़्म और इस्लाम के खिलाफ, तो इंशाल्लाह ये सारी कुव्वतें इकट्ठी होंगी। और असल यहाँ पे जो बुराई की जड़ है ना, वो ज़ायनिस्ट है। जब तक इसराइल, सेहूनी लाबी और वो जो सेहूनी नजरिया है वो मौजूद है, तो ये जंग तो रहनी है, इस जंग में तो होना है इंशाल्लाह। नकवी साहब, एक तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और मैं ये भी बता सकता हूँ आपको कि पूरे आलम इस्लाम के दिल आपके लिए धड़कते हैं।